نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یعنی دین میں ثابت قدمی اختیار کرو، اس بارے میں کچھ تھوڑی سی ہم اللہ کی توفیق سے بات کرتے ہیں۔ عن ابی عمر وقیل ابی عمرۃ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم، رواہ مسلم۔ معنی الحدیث، اس حدیث کے کیا معنی ہیں؟ یعنی حضرت ابو عمرہ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں ایک کلمہ ایسا بتا دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پھر کسی غیر سے مجھے پوچھنے کی حاجت نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر استقامت اختیار کر۔ صحیح مسلم شریف جلد نمبر 1 میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب اس حدیث کے کچھ علیحدہ لفظ ہیں جن کو مفردات الحدیث کہا جاتا ہے، ان کی ہم کچھ وضاحت دیکھتے ہیں۔ فی الاسلام یعنی اسلام کے عقیدے اور شریعت کے بارے میں۔ فی الاسلام قل تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلی فی الاسلام، فی الاسلام آیا ہے نا، اس سے کیا مراد ہے؟ فی الاسلام یعنی اسلام کے عقیدے اور شریعت کے بارے میں۔ قولاً ایک جامع کلمہ جو دین کی تفسیر ہو۔ قولاً یہاں فرمایا گیا قولاً ایک جامع کلمہ مجھے بتائیں جو دین کی تفسیر ہو۔ قل آمنت باللہ، اللہ کے ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط کر، دل اور زبان سے ذکر کے ساتھ۔ قل آمنت باللہ یعنی تو کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کے ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط کر، دل اور زبان سے ذکر کے ساتھ۔ ثم استقم، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اطاعت الہی پر ثبات اور نواہی اور منکرات سے اجتناب و پرہیزگاری کر۔ ثم استقم یعنی اس پہ جم جاؤ، اس بات پہ ڈٹ جاؤ کہ اطاعت الہیہ پر ہم نے ثبات کرنا، اقرار کرنا، عمل کرنا اور نواہی و منکرات سے بچنا، پرہیز کرنا، اجتناب کرنا ہے۔ آئیے مختصر سی تشریح اس حدیث شریف کی دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث کہنے کو بہت چھوٹی اور مختصر سی ہے، کیونکہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ حدیث کہنے کو بہت چھوٹی اور مختصر لیکن سیاق و سباق کے اعتبار سے نہایت جامع اور مفصل ہے۔ گویا دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا۔ ایک صحابی حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختصر لیکن جامع ترین سوال یہ کیا کہ مجھے اسلام کے بارے میں ایک ایسا کلمہ بتا دیجئے کہ آپ کے علاوہ کسی دوسرے سے پوچھنے سے مجھے حاجت نہ رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس قدر جامع جواب صحابی کی مرضی کے مطابق دیا، اور محسوس ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ مختصر جامع جواب نہیں دیا جا سکتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت ہی ہے کہ آپ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فصاحت و بلاغت اور جامعیت عطا فرمائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ ہے کہ تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر ثابت قدم رہ، پھر ڈٹ جاؤ، پکے ہو جاؤ۔ سارے دین کی اصل اور سارے دین کی معراج قرار دیا گیا۔ مراد یہ ہے کہ اسلام کے رستے میں اگر انسان پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں اور نرنگی دوراں کے ہاتھوں اسے کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہونا پڑے، ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑے، غربت و افلاس کے ذریعے فاقوں کی نوبت آ جائے اور راہ حق میں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن انسان کے پائے ثبات میں لغزش نہ آنے پائے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، وادی طائف میں جسم اطہر
خون خوار تھا، تو اللہ کی طرف سے تشفی کا یہی سما ہوا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، سورۃ الاحقاف میں، قرآن پاک میں 35 نمبر آیت، کہ آپ بھی اسی طرح صبر و استقامت کا دامن تھامیے جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے تھاما تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی خاطر کون کون سی تکلیفیں برداشت نہیں کرنا پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کتنی کوششیں کی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے گرد 40-50 آدمی نے ننگی تلواروں سے محاصرہ کر لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ گرفتار کرنے یا سر مبارک لانے کے لیے 100 اونٹوں کا انعام مقرر کر دیا گیا۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملا کر یہ کوشش کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، حضرت ایوب علیہ السلام عرصہ دراز تک بیماری میں مبتلا رہے، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال قوم کی طرف سے دی جانے والی اذیتیں برداشت کیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے اس قدر زچ کیا، لیکن کسی پیغمبر نے مقام استقامت کو نہیں چھوڑا۔ یہی مثال صحابہ کرام کی زندگیوں کی ہے، حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت خبیب اور صحابیات میں ام عمارہ، زنیرہ، نہدیہ کے نام آتے ہیں، جنہیں راہ حق میں جانوروں سے بھی زیادہ بدتر سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ لوگ اس قدر ستائے گئے کہ الامان الحفیظ، مگر یہ کیسی شان استقامت تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ساتھی کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی۔ اس کے بعد یہی حال ائمہ کرام، حضرت امام ابو حنیفہ سے لے کر حضرت امام احمد بن حنبل تک، ہر ایک کو راہ حق میں طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں۔ یہاں تک بیان کیا جاتا کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھایا گیا، وہ جیل میں انتقال کر گئے۔ جرم صرف یہ تھا کہ حاکم وقت کی مرضی کے مطابق قاضی القضاء بننا تسلیم نہ فرمایا۔ امام مالک کو بغداد کے بازاروں میں چہرہ سیاہ کر کے رسوا کرنے کی کوششیں کی گئیں، کندھے اتر گئے، سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز نہ پڑھ سکتے تھے۔ جرم یہ تھا کہ حاکم وقت کی مرضی کے خلاف یہ فتویٰ دیا کہ زبردستی کی طلاق جائز نہیں۔ امام مالک نے امراء کے مطابق یہ فتویٰ نہیں دیا کہ بھئی طلاق زبردستی دے دو تو ہو جاتی، انہوں نے کیا فتویٰ دیا کہ زبردستی کی طلاق جائز نہیں، الطلاق المکرہ لا یجوز۔ امام احمد بن حنبل کی پشت پر 80 کوڑے ایسے برسائے گئے کہ وہ اگر ہاتھی کو مارے جاتے تو وہ چیخ اٹھتا اور دھاڑتا، مگر امام صاحب کی زبان سے کوئی چیخ نہ سنی گئی اور نہ کوئی آواز سنائی گئی۔ اگر کوئی بات زبان سے نکلی تھی تو راہ حق کی میں ثبات کی اور استقامت کی علامت تھی۔ اوتونی بشیء من کتاب اللہ او سنت رسولہ حتی اقول بہ، کتاب و سنت سے کوئی دلیل پیش کرو تو میں قرآن کے مخلوق ہونے کا اقرار کر لوں گا، امام یہ کہتے تھے۔ ورنہ بانگ دہل کہتا ہوں القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، یہ کہہ کر کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ وہ اپنی کمر پر کوڑے کھاتے رہے، مگر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن پاک مخلوق ہے۔ قرآن کریم کا یہ فرمان سچ ہے کہ جو لوگ راہ حق میں ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انہیں تسلی دیتے ہیں کہ کسی قسم کا غم نہ کرو اور نہ کسی سے خوف کھاؤ، ہم تمہیں ان جنتوں کی بشارت دیتے ہیں جن کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے، اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، سورۃ فصلت 30 نمبر آیت۔ فاستقیموا الیہ واستغفروہ، سورۃ فصلت 7 نمبر آیت۔ فاستقم کما امرتا، سورۃ ہود 112 نمبر آیت۔ دیکھیں کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا، سارے دین اسلام کا خلاصہ اور نچوڑ ان 2 لفظوں میں سمو دیا، قل آمنت باللہ ثم استقم،
آپ اس حدیث مبارکہ میں کیا فرما رہے ہیں کہ بے اللہ پر ایمان لے آؤ، یہ کہہ دو کہ میں اللہ کے ساتھ ایمان لے آیا، اور پھر اس پہ جم جاؤ، اس پہ ڈٹ جاؤ اور قرار پکڑ لو کہ اے دوست، اسلام یہ ہے کہ اگر آسمان و زمین پھٹ پڑیں، یہ دنیا تہس نہس ہو جائے، انسان پر پے در پے مصیبتیں نازل ہو جائیں، اسے راہ حق میں سر پر آرا رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیا جائے، اس کی بوٹیاں کر دی جائیں، اس کی بوٹیاں کر کے جانور و حیوانوں کے سامنے پھینک دی جائیں، تو پھر بھی انسان اسلام سے اپنا رشتہ نہ توڑے، بلکہ اسلام کی خاطر تن من اور دھن کی قربانی دے کر یہ کہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ کہہ دے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ استقامت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان کے حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں، وہ عبادات پر عمل پیرا رہے، کسی صورت میں ترک نہ کرنے پائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان کلا، اللہ کو وہ اعمال بہت زیادہ محبوب ہیں جو مستقل اور فہم کیے جائیں، خواہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، وَإِن قَلَّ، کہ وہ اگر وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، مستقل اور باقاعدگی سے کیے جائیں، وہ اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ تو اس استقامت کی حدیث میں یہ بات وضاحت سے آ جاتی ہے کہ ہم دین اسلام پر جم جائیں، اس کو قابو مضبوط پکڑ کے رکھیں، اور جو بھی اعمال کریں ان پر بھی مداومت کریں۔ اعمال صالحہ جو اللہ کو محبوب ہیں، اذکار ہیں، قرآن کی تلاوت ہے اور دیگر چیزیں ہیں، تکالیف پر تو صبر فرمایا گیا، استقامت کرنی ہے، برداشت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جی۔ تو یہ قرآن پاک میں بھی جیسے بتایا گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ تو یہ ملائکہ قبر میں بھی آتے ہیں، وہاں کہتے ہیں کچھ خوف نہ کرو اور کچھ حزن و ملال نہ کرو، اسی طرح پھر ہر مرحلے پر یہ آتے ہیں اور تسلی و تشفی دیتے ہیں اور خوشخبریاں جنت کی سناتے ہیں۔ تو اس لیے اصل اسلام، صحیح اسلام، دین اسلام جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس کو سمجھا جائے، اس پر اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ اس پر جم جایا جائے، اس پر قرار پکڑا جائے، اس پر قرار پکڑا جائے، اس پر ٹھہر جائیں، آگے بڑھنے سے اور جرأت ایسی غلط کرنے سے بچ جائیں۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ تو جیسے مختلف معاملات ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، ان میں ہم نے اپنی جرأت نہیں کرنی، حدیث ہے، قرآن ہے، تفاسیر ہیں اور مختلف امور ہیں، تو ان کو سمجھنا سیکھنا ہے۔ دین اسلام پر، اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کہ بھئی اللہ کا جو بھی کلام ہے جی میں اس پہ ایمان لایا، ملائکہ پر، کتابیں پرانی جو پہلی کتابیں تھیں پچھلی ان پر بھی ایمان لایا، لیکن اب جو موجودہ کتاب ہے، جو شریعت اسلامیہ کا اصل منبع ہے قرآن مجید، ایمان لایا ہے جی۔ کل آمنت باللہ، اللہ کے ساتھ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، اور پھر ان پہ ڈٹ جانا، ان چیزوں کو چمٹ کے اور مضبوطی دانتوں سے پکڑ لینا، اور قرآن کو اور اسی حدیث شریف کو اور اعمال صالحہ کو اور ان پر باقاعدگی اختیار کرنا، نماز کو تھام لینا، باقاعدگی سے قائم کرنا نماز، یہ اور فرائض ہیں جو چیزیں لکھی گئی، اسی طرح نوافل ہیں، نفلی روزے ہیں اور زکوٰۃ ہے اور انفاق فی سبیل اللہ ہے اور دیگر امور ہیں۔ تو یہ حدیث شریف کھول کے بیان کرتی ہے، قرآن میں ان کا بیان ہے۔ تو مختصر یہ بات ہے کہ دین میں ثابت قدمی اختیار کرو۔ اس موضوع پر، اس پر حدیث شریف پر کچھ ہم نے اللہ کی توفیق سے بلاغت بیان کی ہے، بات کی ہے کہ دین میں ثابت قدمی ضروری ہے۔ قلت یا رسول اللہ کلی فی الاسلامی قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم۔
یہ مسلم شریف کی روایت بیان کی گئی ہے، یہ دین میں ثابت قدمی کے بارے میں۔ تو صحابی نے کیا پوچھا کہ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں ایک ایسا کلمہ بتا دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پھر کسی غیر سے مجھے پوچھنے کی حاجت نہ رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کہہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر استقامت اختیار کر۔ حوالہ اس کا مسلم شریف ہے، جلد نمبر 1 میں۔ تو یہ کوئی تھوڑی سی اس پر ہم غور کریں، فکر کریں اور اپنے دین کو صالح کریں، صحیح۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔